اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، بھائیوں بہنوں بزرگوں، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں شیعہ باطل مذہب کو ایکسپوز کر رہا ہوں، اس کا جھوٹ اور دجل آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اسی سلسلے میں آج جو میں ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، دیکھیں میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا نا کہ شیعہ مذہب جو ہے یہ بیسیکلی جھوٹ پہ اس کی بیس ہے ساری نا۔ جس مذہب کی بنیاد جھوٹ پر ہو وہ مذہب ڈیفینیٹلی جھوٹ ہی بولے گا اور ایکسپوز ہوتا رہے گا۔ الحمدللہ 1000+ ویڈیوز بنا چکا ہوں ان کی کتابوں سے، ان کا جو دجالی فتنہ حسن اللہ یاری ہے اس کے حوالے سے، اور بہت سارے ان کے عالم جو ہیں بنا چکا ہوں اور ایکسپوز کر چکا ہوں اور دکھا چکا ہوں آپ لوگوں کو ان کا جھوٹ اور دجل۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ میں ان کو بلا دلیل کافر کہتا ہوں۔ مجھے آپ اگر کوئی چیز بھی لے آئے نا کہ یہ دیکھیں، ہاں جی یہ دیکھیں کلمہ لکھا ہوا آدھا پڑھتے ہیں تو پھر بھی مسلمان، بھائی میں بلا دلیل ان کو کافر کہتا ہوں، کیونکہ میں ان کی کتابیں پڑھ چکا ہوں، ان کے خیالات، ان کے نظریات پھر ایکسپوز کر چکا ہوں، ان کے علماء کو ایکسپوز کر چکا ہوں میں۔ اور پھر میں نے سوال کیا، اوپن چیلنج دیے کہ بھائی میں تمہیں کافر کیوں نہ کہوں، یہ 5 چیزیں سامنے رکھ رہا ہوں، اس کے جواب دے دو۔ ایک جواب بھی نہیں آیا سوائے گالیوں کے، اور آنا بھی نہیں ہے بیچاروں کا، ان کو پتہ ہی کچھ نہیں۔ خیر ٹاپک سے ہٹ کے ہو گئی بات، لیکن یہ جو ویڈیو آج میں بنانے جا رہا ہوں، پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں پھر میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ کتاب ہے الروضہ من الکافی للکلینی الاسلامیہ ایران، یہ ہے صفحہ نمبر 295، اس کے آخر میں جو ہے وبايع مكرها حيث لم يجد اعوانا، یہ اس جملے کی طرف امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام مجبوری میں، مجبور ہو کر، مکرہ ہو کر، مکرہ بولتے ہیں انہیں زبردستی، مجبوری میں بیعت کیا حیث لم یجد اعوانا، کیونکہ ان کو اعوان و انصار نہیں ملے۔ جیسا کہ ابھی آپ نے ویڈیو دیکھی اور اس میں یہ حسن اللہ یاری دجالی فتنہ خود کہہ رہا ہے اس بات کو، خود کہہ رہا ہے اس بات کو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی، لیکن جبرن۔ مطلب ان کا، اس کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ رسیوں سے پکڑ کے گھسیٹ کے، جیسے ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے تو بھی جا کے زبردستی بیعت کروائی گئی نا، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ کسی کا گن کے زور پہ کہ بھائی تو یہ کام کر، ایسے کروائی گئی، قول اس کے ٹھیک ہو گیا، ایسے بیعت کروائی گئی، مان لیا۔ پہلی بات تو یہ کہتا تھا بیعت حضرت علی نے کی نہیں، اس کی بنڈل آف ویڈیوز پڑھی نہیں۔ شیعہ مذہب کہتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت نہیں کی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انہوں نے بیعت نہیں کی، ٹھیک ہے۔ یہ اپنے منہ سے اقرار کر رہا ہے، اپنی کتاب سے بتا رہا ہے، یہی میں نے آپ کی کتابوں سے بتایا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیعت کی ہے، اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا خطبہ ہے، یہ تو یہاں زبردستی کہہ رہا ہے۔ وہ تو کہتے ہیں کہ میں نے تو رستہ ہی وہ چنا ہے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رستہ ہے، میں انہی کے طریقے سے بیعت، یہ خلافت کو لے کے چل رہا ہوں اور بیعت کا سسٹم چلا رہا ہوں، یہ خطبہ ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں یہ پہلی بات تو ایکسیپٹ کر رہا ہے۔ اب آپ یہ ویڈیو دیکھیں تاکہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ پہلے ایکسیپٹ کر رہا ہے اور اس کے بعد یہ کیا کہہ رہا ہے، سنیں۔ ابو بکر کی خلافت پہ کوئی دلیل، عمر کی خلافت پہ کوئی نص نہیں ہے، اہل بیت علیہ السلام کی خلافت پہ نص موجود ہے، جو نص کی مخالفت کرے، ٹھیک ہے نا، وہ مبتدع ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اور مبتدع کافر ہوتا ہے، جہنمی ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے ویڈیو دیکھی، اور اس ویڈیو میں حسن اللہ یاری جو ہے، میں نے آپ کو پہلے دکھایا کہ وہ کہہ رہا ہے جبرن یہ کروائی گئی بیعت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ پہلا سوال تو میرا یہ ہے، 1 منٹ اس ویڈیو کو چھوڑ کے میں صرف یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا حضرت عمر کی بیعت بھی پھر جبرن کی گئی؟ حضرت علی نے کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت بھی جبرن کی، اور جو عہدے ملے وہ بھی جبرن ملے، چلو خیر ٹھیک ہے۔ اب اپنے منہ سے یہ کتنی بڑی بات کر گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ یہ گستاخی کا فتویٰ لگا گیا، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ اس نے کہا کہ جی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نص نہیں تھی، یعنی کہ ان کی خلافت جو تھی وہ یعنی کہ غلط تھی، ٹھیک ہے نا، یہ خود کہہ رہا ہے اپنے منہ سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نص تھی، اور نص کے بغیر جو ہے خلافت جو ہے، نص کے بغیر خلافت جو ہے وہ کیا ہے،
وہ خلافت یعنی کہ بیعت کرنے والا وہ مقتدی جو ہے وہ جہنمی ہے، اس نے خود اپنے منہ سے کہا۔ اب یہ تو پھر بات استغفر اللہ معاذ اللہ استغفر اللہ معاذ اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ چل جاتی ہے کہ بھئی جبرن بھی کیوں کی، جب ان کی نس بھی نہیں تھی، وہ تھے بھی غلط۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلی بات تو پتہ نہیں انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک طرف مشکل کشا کہتے ہیں، دوسری طرف کبھی یہ قصے سناتے ہیں وہ جو صدق کا واقعہ ہے کہ دروازے گرا دیے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطلب مین کے کچھ بھی نہ کر سکے، اور یار کبھی آپ ان کو مولا مشکل کشا کہتے ہو، پھر آپ کہتے ہو کہ فتح خیبر میں وہ ایک ہاتھ سے دروازہ انہوں نے اکھاڑ پھینکا بعد میں جس کو 40 صحابیوں نے اٹھا کے رکھا، اور یہاں یہ باتیں کر رہے ہو کہ انہوں نے جبرن بیعت کی۔ مطلب کچھ بھی، کوئی دین ایمان نہیں، نہ کچھ بھی کہہ دینا جو منہ سے نکلنا، جب جواب نہ ہونا تو یہ بات کر دینی۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ فتویٰ کس پہ لگا رہے ہیں، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ لگا رہے ہیں، پھر انہوں نے بیعت کیوں کی جب ان کی نس ہی نہیں تھی؟ سب جھوٹ، سب فراڈ۔ حسن اللہ یاری یقین کریں یہ اتنا بڑا جھوٹا انسان ہے، یہ اتنا بڑا جھوٹا انسان ہے کہ صدیوں میں مائیں ایسے جھوٹے اور دجالی فتنے پیدا کرتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ میں اکثر اپنی ویڈیو کے نیچے ایک لنک دیتا ہوں کہ آپ اس لنک میں ایک ویڈیو اس کو لازمی دیکھا کریں جو اس کے ساتھی، جو اس کے استاد رہے ہیں، وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اللہ عز و جل ہم سب کو حسن اللہ یاری جیسے دجالی فتنوں اور شیعہ باطل مذہب کے عقائد سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔